خدا کے طالب ہیں، کیونکہ خدا اپنے طالبوں کو روحانی جسمانی نعمتوں سے مالامال کرتا ہے۔ خدا تیرا کلام بڑے زور سے میرے لوگوں کی زندگی پر غالب آئے، مسیح خدا ان کے وسیلہ سے۔ آمین۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے گا، زوردار آواز میں کہیے گا آمین۔ آئے ہم باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولتے ہیں۔ میرے ساتھ عہد نامہ عتیق میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ نکالیے گا، اور ہم اس کے 32 باب میں سے 32 چیپٹر اور اس کی 17ویں آیات مقدسہ جو ہے بلند آواز سے مل کر اس کو تلاوت کریں گے۔ یرمیہ 32:17 مل کے ہم پڑھتے ہیں۔ آ اے خداوند، خدا دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ آمین۔ کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے باعث برکت ہے۔ ذرا زوردار ہاتھوں کو اٹھا کے زوردار آواز میں کہیے گا آمین۔ آئے بڑے تقدس کے ساتھ بیٹھیے گا۔ آج ہمارا عنوان اور مضمون ہے خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ عنوان کیا ہے ہمارا؟ بھائی کھلا کھلا کے بیٹھو، بول جائے کیا عنوان ہے ہمارا؟ ایک بات خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ آمین۔ ایمان ہے، اقرار صحیح کریں گے، خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ آمین۔ یہ آج ہمارا عنوان ہے، مضمون ہے۔ پچھلے سال میں نے خود سے وعدہ کیا، کمٹمنٹ کی کہ میں عہد نامہ عتیق، پرانے عہد نامہ کو خداوند سے التجا بھی کی کہ خدا مجھے سمجھ دے، وزڈم دے، تاکہ میں عہد نامہ عتیق کو تھوڑا سا سمجھ سکوں، تھوڑا سا اس کے بارے میں جان سکوں۔ اور پھر پچھلے سال میں جو میری اہم ترین انبیاء کے صحیفوں میں جو کتابیں رہیں، جن کو میں نے باغور پڑھا، جن میں قضات کی کتاب، ابھی تک ہم اس پہ بات کریں گے، وہ جلد اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس میں ہم نے بہت سی نئی باتیں جانی، کتنے قاضی آئے، کیا ان کی خدمتیں تھیں، اور بہت سی باتیں جو ہیں خداوند نے سکھائیں۔ لیکن ہم نے پچھلے سال میں جس کتاب کو سب سے زیادہ جس میں سے سرمن سنے، وہ یرمیہ کی کتاب تھی۔ ہم نے بہت زیادہ سرمن اس میں سے سنے، اور میں نے اس کا انٹروڈکشن بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اسی ڈائس پہ کھڑے ہو کے بیان کیا۔ یاد رکھیے، میں آج پھر چند باتیں اس کتاب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ جو ہے، یہ بہت سی باتوں میں ہمیں درست کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو انبیاء کی ترتیب کو بیان کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اگر یرمیہ نبی کا صحیفہ ہمیں سمجھ لگ جائے تو ہمیں انبیاء کی ترتیب کا پتہ لگ جائے گا، کون سا نبی پہلے آیا اور کون سا بعد میں آیا۔ اور نہ صرف انبیاء کی ترتیب کا ہمیں سمجھ لگے گی، بلکہ ہمیں کتاب مقدس کی ان انبیاء کے لہامی کتابوں کا سلسلہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ کون سی کتاب کس وقت میں لکھی گئی۔ اور پھر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہودی تواریخ سے واقف ہونا پڑے گا، اور یہودی تواریخ جو کتاب مقدس میں درج کی گئی ہے، اس میں سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ یہ دو اسیریاں جو ہیں، وہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ان کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ دو اسیریوں کے گرد گھومتی ہے۔ اور سب سے پہلی اسیری جو ہے
جس کا خدا نے ابراہم کو بتایا تیری قوم 400 سال کیا رہے گی، ملک مصر میں اسیر رہے گی. کتنے سال؟ 400. بلند آواز سے کتنے سال؟ 400 سال. اب 400 سال کی جو اسیری تھی اس کے چگرد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ گھومتی رہی. پھر جہاں تھوڑی سی جہاں پھر ہمیں ریاستیں، قضات کی کتاب اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں. لیکن پھر ایک دفعہ طریق کا رخ اس وقت بدلا جب خدا کا بندہ یرمیا نے قوم کے گناہوں کو ان پر واضح کرنا شروع کیا اور قوم کی بری حالت کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور خدا نے واضح طور پر ان کو بتایا کہ بھئی تم اپنے آپ کو درست کر لو. کیا کر لو؟ اپنے آپ کو درست کر لو. اگر تم درست نہیں کرو گے تم اسیری میں چلے جاؤ گے. اور یہ جو اسیری تھی یہ 70 سالہ اسیری. خدا نے اس کی لیمٹ کیا بتائی، حد کیا بتائی؟ تم 70 سال کیا رہو گے؟ اسیر رہو گے، غلام رہو گے. اور 70 سال کے بعد، اب 70 سال کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ 70 سالہ اسیری کے اندر ابھر کر سامنے ہیں، جن میں دانیل ایک اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے، حزقیل، شدرک، مشک، ابدنجو، آج تک یہ جتنے بھی لوگوں کا آپ بائبل مقدس میں مطالعہ کرتے ہیں ان کا تعلق 70 سالہ اسیری کے دوار سے جڑا ہوا ہے. اور یہ صحیح انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو لے کر جاتے ہیں. اور جب یرمیا ان باتوں کو بیان کر رہا تھا تو یہ لوگ جو تھے یہ بہت سی بدگمانی اور خوش فہمیوں کا شکار یہاں نظر آتے ہیں. یہ بہت سی چیزوں کا شکار تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے درمیان ہیکل ہے. کیا ہے؟ اور خدا اپنی ہیکل کو برباد ہونے نہیں دے گا. یہ سب سے پہلی خوش فہمی ان کے اندر تھی. دوسری جو ان کے اندر خوش فہمی تھی، یہاں پر یہ اپنا آپ کو درست کرنے کی بجائے ان چیزوں کا سہارا لینا شروع ہو گئے. ان باتوں کی طرف زیادہ انہوں نے توجہ اپنی مرکوز کر دی. ان چیزوں کی طرف یہ گامزن ہونا شروع ہو گئے. ان چیزوں کی طرف کیونکہ ہمارے جو الہات ہے وہ اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ ہے. اور خدا کا بندہ جب یرمیا یہ کہتا تھا کہ تم اسیر ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں اسیر ہو جائیں گی، تمہارے کاہن جو ہے وہ زنجیروں سے باندھے جائیں گے، تمہاری قوم جو ہے وہ اسیری کے اندر چلی جائے گی. پر یہ ہمیشہ اس بات کو ٹالتے رہے اور انہوں نے یہ اسیر بھی نہیں ہونا چاہتے تھے اور اپنے آپ کو درست بھی کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ دور حاضرہ کے مقدسوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم برکت تو پانا چاہتے ہیں پر ہم دعا کرنا نہیں چاہتے، عبادت کرنا نہیں چاہتے. ہم ہمیشہ کی زندگی تو پانا چاہتے ہیں پر ہم اپنی گندی حرکتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتارنا نہیں چاہتے. ہم آسمانی مقاموں کے وارث تو ہونا چاہتے ہیں پر ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانا نہیں چاہتے. یہ ساری باتیں جو ہے یہ ان کے اندر موجود تھی. یہ اسیر بھی نہیں ہونا چاہتے تھے اور اپنے آپ کو درست کرنا بھی. اب یہاں پر جو خوش فہمی ہوئی یہاں پر، کیونکہ اگر آپ اس کو پورے حصے کو پڑھیں 32 باب کو پڑھیں تو جب یہ ایک بہت بڑی پیشگوئی بھی ہے جس کو مسیح کی بابت بیان کیا جاتا ہے. قیمت ٹھہرائی گئی اور کھیت کا ذکر اور ساری باتیں وہاں پر آپ کو ملے گی. لیکن یہاں پر خدا کا بندہ جو ہے وہ یہ جو ہم نے آیات مقدسہ پڑھی یہ دعا ہے. کیا ہے؟ یہ دعا ہے. اور خدا کا بندہ دعا کرتا ہے، اے خداوند خدا دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت. کیسے؟ یہاں لکھا ہے گریٹ پاور، عظیم قدرت. اور یہ خدا کی عظیم قدرت ہے جو اپنے بلند بازو سے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وہ بتاتا ہے خدا کا بندہ کہ تخلیق کائنات بنانے والا جو ہے وہ ہمارا یہوہ خدا ہے. آمین. ہمارا زندہ خدا ہے اور خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے. آج ہم خدا کو اپنے کنسپٹ میں سمجھنا چاہتے ہیں. آج انسان کا سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، اس لیے وہ خدا کی ذات کا صحیح مکاشفہ جو ہے، خدا کی ذات کا صحیح ریویلیشن جو ہے سمجھنے سے قاصر ہے. کیونکہ انسان اپنے فلسفہ سے خدا کی ذات کو سمجھنا چاہتا ہے.
اور جس طرح انسان ایک محدود زندگی جسم میں گزارتا ہے، ایک محدود ذہن اپنے اندر رکھتا ہے، انسانی سوچ محدود سوچ ہے، اور یہ محدود سوچ جو تھی کبھی خدا کو نہیں جان سکتی تھی، پر خدا کا شکر ہو اس نے انبیاء کے وسیلہ سے یہ کلام میں اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر دیا ہے۔ آمین۔ اگر وہ ظاہر نہ کرتا تو کون شخص تھا جو خدا کی ذات کو بیان کر سکتا؟ کون تھا جو خدا کی خوبیوں کو بیان کرتا؟ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو کون بیان کر سکتا تھا؟ یہ خدا کا شکر، اس نے اپنے آپ کو، اور جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ سب کچھ خدا نے انسان پر ظاہر کیا ہے۔ آمین۔ جو اس نے ظاہر کیا ہے وہی بیان ہو رہا ہے، اسی کی منادی ہو رہی ہے۔ اس لیے آج جب بھی ہم خدا کی بات ہم کرتے ہیں تو اپنے فرش میں اپنے محدود سوچ، اپنی محدود عقل سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لیے خدا کی برکات اپنی زندگی میں موضع حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ کے اندر پھنس گئے ہیں، ان کا اندر ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، وہ بہت سی چیزوں میں اس قدر مائنڈ سیٹ کے اندر انوالو ہو گئے ہیں کیونکہ جب وہ گھر سے چلتے ہیں تو چرچ میں بھی ایک مائنڈ لے کر آتے ہیں۔ کیا لے کے آتے ہیں؟ ایک اپنا ذہن لے کر آتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے 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 ہوگا، ایسے ایسے ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں کتاب مقدس بیان کرتی ہے سلیمان کوڑی کے بارے میں، جس کو چھوٹی بچی نے گواہی دی تھی، وہ آیا، لیکن وہ کیا سوچ لے کر آیا؟ میں جاؤں گا اور کیا ہوگا وہاں؟ خدا کا بندہ باہر آئے گا، وہ ہاتھ اور میں، لیکن وہ ایسا ہوا اور ناراض ہو گیا۔ بہت سے لوگ اسی لیے خادموں سے ناراض ہوتے ہیں، وہ اپنے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلتے، اپنے ذہن سے باہر نہیں نکلتے، اور وہ خدا کے روح کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے، وہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا نہیں ہونے دیتے، وہ خدا کی بلیسنگ کو حاصل نہیں کرتے، مائنڈ سیٹ کے اندر ہو جاتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ یاد رکھیے، آپ جہاں پر بھی ہو، آپ کسی میلے میں چلے جائیں، آپ کہیں جہاں پر میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے، میں نے کئی دفعہ سوچا ہے، میں اکثر ٹریولنگ میں ہوتا ہوں، پتہ نہیں ٹی وی پہ پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوتا ہے، پر میرا دھیان جب خدا کی طرف ہوتا ہے میں اس وقت خدا کے روح میں مسرور ہو رہا ہوتا ہوں۔ اصل میں معمولی اسی وقت آپ کو حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے خدا کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ جب آپ کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، آپ کام پر ہیں، آپ کا تعلق جہاں جڑ گیا وہاں آپ فریش ہو جانا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا کی بلیسنگ کسی سٹائل کے اندر نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے، جتنی بھی چیزیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب بائبل مقدس میں تو کوئی نہیں لکھا کہ آنکھیں، لیکن آنکھیں اس لیے بند کرائی جاتی ہیں، وہ آپ نظریں ہٹاؤ اور خدا کی طرف لگاؤ۔ بہت سی چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ درست ہو جائے، ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ درست ہو جائے۔ اب نمان کوڑی جو تھا وہ اپنے ذہن کے مطابق خدا کی برکت کو لینا چاہتا تھا۔ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اپنے آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی لیے پرابلمز کا شکار ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا جو مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں مداخلت کرے تو ایک ہمیں کام کرنا ہوگا، ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا، ہمیں اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں انسانی فلسفہ کو نظر انداز کرنا ہوگا اور اس بات کو جاننا ہوگا۔ یاد رکھیے، ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے، ہاللویا، وہ ہمارے فلسفے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس لیے خدا چھوٹا نہیں ہے، اور اپنی چھوٹی سوچ میں خدا کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیے، کبھی خدا کو محدود سوچ میں محدود نہ سمجھیے، کبھی خدا کو اپنے طریقے سے نہ جانیے۔ خدا کا جو میتھڈ ہے، جو خدا نے اپنے بارے میں بتایا ہے، اس سب پر مقدسوں کو ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے، خدا نے یہ دعا کی کہ خدا تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ کیا ہے تیرے لیے؟
اب خدا کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ نمان کوڑی کو شفا نہ دیتا، پر نمان کوڑی چاہتا تھا کہ مجھے میرے میتھڈ سے شفا ملے. کیا ہو؟ کیا چاہتا تھا؟ مجھے اگر وہ اپنا میتھڈ بناتا تو میں ویسے کورٹ میں چلا جاتا ہے، پر اس کو کہا گیا جو گوتے مار لے ہیں. تو اس کو یاد آنے لگا اس کے پاس دلیلیں تھی. دلیلیں بہت اچھی ہیں، آپ کا نقصان کر سکتی ہیں، آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. دلیلیں بہت اچھی ہیں، خدا کے کلام کے خلاف دلیلیں بہت اچھی ہیں، پر آپ اپنا نقصان اس میں کریں گے اگر وہ دلیلوں کے چکر میں رہ جاتا. آج بہت سے لوگ جب ہم پانی کے بپتسمہ کی بات کرتے ہیں وہ دلیل دینا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دلیل سے لوگوں کو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی. لیکن آپ خود کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، پر خدا کی وعدہ کی ہوئی چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. آسمانی بادشاہت کا ہے، آسمانی بادشاہت میں نہیں جا سکتے. اس لیے خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، پر ہم خدا کو کام کرنے کا موقع دیں اپنی زندگی میں. آمین. خدا کو موقع دیں کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے. اور یاد رکھیے خدا کے لیے جب بھی ہم خدا کے بارے میں سوچیں تو کبھی ہم اپنے ذہن کے تصورات میں خدا کو نہ سوچیں، بلکہ آپ اس بات پر پورا یقین رکھیے جہاں ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں ہمارے خدا کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. آمین. جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں خدا کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. جہاں ہمارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں وہاں خدا کا معجزہ ہو جاتا ہے. جہاں پر ہم اس لیے خدا کے لیے کوئی کام مشکل. اور کبھی بھی ایک کردار کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں ایک پرسنالٹی نظر آتی ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کے اندر اور اس کی دوسری آیات مقدسہ سے ابراہیم اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی. کہاں بیٹھا تھا؟ جن کے پاس کتاب مقدس ہے میرا ساتھ دیجئے، اور جو سن سکتے ہیں سننے کے بعد ساتھ دیجئے. کیا کلام بیان کرتا ہے؟ ابراہیم کہاں بیٹھا تھا؟ اپنے خیمہ کے، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. اور کیا یہاں ایک شخص نظر آتا ہے، اور یہ وہ پرسنالٹی ہے جس کو خدا نے پہلی دفعہ نبی کہا. پوری بائبل مقدس میں اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے پر نبی کا خطاب نہ ملا اس کو. ابراہیم وہ پرسنالٹی ہے جس کو خدا نے پہلی دفعہ کسی شخص کے لیے نبی کا لفظ جو ہے استعمال کیا. اور دیکھیں کیا اس کے اندر شادمانی ہے. جب لکھے وہ آنکھیں اٹھا کر کیا دیکھتا ہے، اور 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا. کیا ہوا؟ یہ ایمانداروں کا باپ ایمانداروں کو ایک میپ دیتا ہے آپ کے اندر خدمت کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے ہے، آپ کے اندر خدمت کا روح کیسا ہونا چاہیے. آپ یاد رکھیے جب آپ کو موقع ملے خدا کے لیے کچھ کرنے کا تو سب سے پہلی بات ہے آپ کو اس نیکی کے لیے دوڑنے کی ضرورت ہے. آپ کو خادموں کی خدمت کا موقع ملے آپ کو سب سے پہلے دوڑنے کی ضرورت ہے. جہاں ابراہیم ہمیں نظر آتا ہے وہ دوڑا اور زمین تک جھکا. عاجزی دیکھیے اس شخص کے اندر ہے اور کہنے لگا اے میرے خداوند اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائے بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں. کیسی پرسنالٹی ہے. میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کیا زبردست پرسنالٹی ہے. اے خدا نوی تے فرشتیاں بھی بار بھی پگلا دیتا ہے. کیا سوچ اس کے اندر ہے، کیا رویہ ہے کہ خدا بھی کہنا تیرے کو میں کھا کے جاؤں گا یار. کیا
आजिज़ी और फरोतनी वाली पर्सनैलिटी है कि मजबूर कर देता है फरिश्तों को, खुदा को, है कि खिदमत की स्पिरिट से भरा हुआ शख्स है। और बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जो अपने पाँव धोकर इस दरख्त के नीचे आराम करे, मैं कुछ रोटी लाता और अब ताज़ा दम हो जाए तब आगे बढ़े, क्योंकि आप इसीलिए खादिम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा जैसा तूने कहा वैसा ही कर। अब्राहम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और वहां पर आपको दूसरा बड़ा किरदार नजर आएगा, लूत। लूत के पास जब ये गए ना फरिश्ते, और डामाडोल बंदा इसी वो तो पहला टालता रहा कि तू नहीं जाना, तो ना वेख्या को नहीं जाना, तो कहता फिर रात कट लो साढ़े वाली औखा हो गए हैं कि समझ रहे ना, उधर वो अल्फाज पड़े जरा आपको समझ लग जाएगी ये रवैये में सुन रवैये, चलो फिर रह जाओ, है चलो फिर। तो वो भी आप पढ़िए अल्फाज, और जो जरा इंज कहता है वो रह गया फिर। पर देखिए शख्स को देखिए क्या म्यार दे गया है, मुकद्दसों को, ईमान वालों को क्या मैप दे गया है यहाँ पर, है। और फिर आप सारी बातें देखिए। और फिर मैं यह कहना चाहता हूँ जो चीजें रुपए पैसे से हासिल नहीं होती, खुदा अपनी खादमों की खिदमत के अपने लोगों को अता कर देता है। आमीन आमीन। जो चीजें आप मार्केट से खरीद नहीं सकते, याद रखिए मार्केट से आप हर चीज खरीद सकते हैं, पर खुदा की बरकतें आप मार्केट से नहीं खरीद सकते। ये खुदा ने खिदमत के इवज़ आपको दी हुई है। आमीन। ये खुदा ने, फिर आप यीशु मसीह ने इस बात को नुमाया किया। उसने कहा मैं तुमसे पूछूंगा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे। वहां खुदा ने वाज़ेह तौर पर कहा, अपने खादमों की बाबत कहा कि मैं उस दिन सवाल करूंगा तुमसे, पूछूंगा तुमसे। और ये कैसी जबरदस्त बात है। इसने देखें, अगर आप सारी बातों को पढ़े तो मैं जो चीज की तरफ आपको लेके आना चाहता हूं, और उसने बछड़ा लाकर एक जवान को दिया, उसने जल्दी से इसे तैयार किया, और फिर उसने मक्खन दूध उसने बछड़े को जिसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़े उन्होंने खाया। और जब खाया तो फिर कुछ फरमाया, है खाया दे कुछ क्या फरमाया, बड़ा गौर तलब है। उन्होंने उससे पूछा, और आपको याद होगा खाना जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके नुकसान भी बाइबल में नजर आएंगे, फायदे भी नजर आएंगे। इससे लोग बहुत से लोग कहते हैं की फर्क पैदा है, फर्क देखना है तो आदम और हवा को देखे, खाया ते बाढ़ गया, प्या के नहीं फर्क असौनू देखो है एक दाल दे पीछे अपनी है फरजंदियत को खो देता है, ते फिर बाद जो अड्डियां हैं ते मारदा रहा, फिर लुता जमीन ते खुदा ने कहा नो खा के नुकसान किया। बहुत से लोग अभी इतने आएंगे और बड़ा कुछ कहेंगे की फर्क पै गया, जो फर्क ना पैदा तो क्यों कटिया गया बाग है, क्यों बेबरकता हो गया सौ है। अगर फर्क ना पड़ता तो क्यों शनीमी औरत खादमों की खिदमत करने की वो चीजें जो उसके पास सब कुछ था ना दे सकी, पर खिदमत की वजह उसने वो चीजें हासिल कर ली। और अब्राहम का देखिए, अब देखिए जब ये सारी बातें हो गई, खा लिया, फिर उन्होंने उससे पूछा तेरी बीवी सारा कहाँ है। उसने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा मैं फिर मौसमे बहार में तेरे पास आऊंगा, और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। क्या होगा? अब सारा यहाँ मौजूद नहीं है, खुदा अब्राहम से बात कर रहा है। अब सारा डेरे में सुन रही है सारी बातें। हम कई दफा समझते हैं कि शायद खुदा वही सुनता है जो हम चर्च में आके हाथ उठा के सजदे करके कहते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए, आप सुबह जॉब पे जा रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं खुदा वो भी सुन रहा है। मुंह करके जो कुछ कहते हो खुदा वो भी सुन रहा है। बंद कमरे में जो कुछ कहते हो खुदा वो भी सुन रहा है, पर खुदा रिस्पॉन्स नहीं करता। खुदा की खासियत ये है वो रिस्पॉन्स नहीं करता है जितने करना है, वो अपने लोगों को रिस्पॉन्स करता है। यानी कि खुदा हर किसी की बात से बाखबर है। और ये सारा अभी देखें वहां मौजूद नहीं है।
اب اس بات میں یاد رکھیے خدا ایکشن لیتا ہے کیونکہ خدا کبھی برداشت نہیں کرتا ایک آپ خدا کو ماننے والے خدا کو چھوٹا سمجھے. خدا کو ایمان رکھنے والے خدا کے بارے میں چھوٹی سوچ رکھیں. خدا ہمیشہ مائنڈ کرتا ہے اس بات کو. خدا مجھے چنگا لگ رہا. خدا اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا ایک دعا کرنے والا شخص خدا کو اتنا سا سوچے ہیں. ایک بائبل پڑھنے والا شخص خدا کے بارے میں اتنا سا ایمان رکھے. میں نے خدمت کی بنیاد اس جملے کے اوپر اپنی رکھی کیونکہ مجھے بھی 11واں سال خدمت کے اندر ہوا تو 11 سال کے اندر خدا کا شکر ہو کوئی گھومنا نہیں چھوڑا جہاں پر خدا کی سنبھال. اور ایک بنیاد تھی ایک بنیاد تھی جتنا میرا ایمان ہے میرے لیے خدا اتنا ہے. جتنا میرا یہ فکرہ تھا جو پہلی جس کے اوپر میری خدمت کی بنیاد تھی. میں جتنا خدا نو بڑا سمجھا گا اونا میں بھی بڑا ہی ہوں جاؤں گا. جتنا میں خدا کو چھوٹا سمجھوں گا میں خدا کی برکتاں بھی ہونی ہی لواں گا اور یہ بلیسنگ بھی ہونی ہی لواں گا. یاد رکھیے ہم بہت دفعہ اور کبھی اپنے خدا کے بارے میں کچھ چھوٹی سوچ نہ رکھیے نہ کبھی دیکھیں. یہ میں بہت سی باتیں آپ کی میں سوچ کو محدود کرنا چاہیں گی. بہت سی چیزیں آپ کے ذہن کو محدود کرنا چاہیں گی. اب سارا جو ہے وہ خدا کو نہیں دیکھ رہی تھی. وہ اپنے بڑھاپے کو دیکھ رہی تھی اپنی کنڈیشن کو دیکھ رہی تھی اپنے حالات کو دیکھ رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ اپنے حالات. کئی دفعہ ہمارے حالات ہم اپنے حالات کی نظر سے خدا کو دیکھتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنی کنڈیشن کی نظر سے خدا کو دیکھتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنے تعلقات کی بنا پر خدا کو دیکھتے ہیں اور یہی ہماری سب سے ناکامی کی وجہ ہوتی ہے. اگر خدا کو دیکھنا ہے تو اس بائبل مقدس کی نظر سے دیکھیے پھر آپ کو حالات اور مشکلات چھوٹی لگیں گی. آپ کا خدا آپ کو بڑا لگے گا. آمین. خدا کے وعدوں کی نظر میں چیزیں دیکھیے حالات کی نظر میں نہ دیکھیے. خدا کے کلام کی سچائی پر مبنی چیزوں کو دیکھیے پھر آپ کو آپ کی مشکلیں چھوٹی لگے گی. آپ کا خدا آپ کو بڑا لگے گا. آمین. خدا آپ کی محبت آپ کو بڑی لگے گی. سارا یہاں ہنسی وہ سن رہی تھی اور دل میں یہ بات خود سے کر رہی تھی. ابراہم اور سارا ضعیف ہیں اور بڑی عمر کے تھے. سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی کہ جو عورتوں کی ہوتی ہے. تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی کیا کہنے لگی؟ اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے حالانکہ میرا خاوند بھی کیا ہے. اب یہ بات اس نے ہنسی. اس نے اس بات کو بڑا معمولی سا لیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کی کان میں جب بات آئی ہنسنا شروع ہو گئی. ہم ہو سکتا ہے بہت دفعہ بڑی باتیں سن کے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ تو وہی ہو سکتا ہے آپ کا خدا ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. خدا مشکل کام بھی کر سکتا ہے. آمین. اس لیے مشکلوں کو پیچھے رکھ کر اپنے خدا کے وعدوں پر ایمان رکھ کر خدا کو دیکھیں. یہ کنڈیشن رکھ کر دیکھ رہی تھی. یہ اپنی حالت میں خدا کو دیکھ رہی, ایج کے تقاضے میں خدا کو دیکھ رہی تھی. اور بلا لیا گیا ہے. دیکھیں بلا لیا گیا ہے. اور پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا سارا یہ کیوں کر ہنسی؟ کیا میرے لیے ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں؟ واقعی بیٹا ہوگا کیا؟ پھر سوال کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے کیا؟ خداوند کے نزدیک اس سے کہا گیا سارا تو کیوں ہنسی ہے؟ کیا تیری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, تیرا شوہر جو ہے وہ ضعیف ہو گیا, پر تیرا خدا قدرت والا ہے, ہیلیلویا, روح والا ہے, ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے, حل مشکلات ہے تیرا خدا. اس لیے اپنے خدا کو دیکھیے. آمین. کیا دیکھیے؟ جہاں جہاں بائبل مقدس کا مطالعہ کیجیے, جہاں جہاں کم نظری اور کم عقلی کے اندر خدا کی قدرت کو ناپا اور تولا گیا, وہاں پر ذہن خدا نے اس بات کو ایک اور واقعے کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے تواریخ کی کتاب نکالیے اور پہلی تواریخ
पहली तवारीख उसके 20वें बाब को मेरे साथ निकालिए। पहली तवारीख, ओके, पहली सलातीन उसका 20 बाब मेरे साथ निकालिएगा। पहली सलातीन चैप्टर 20। यहां पर 23 आयत से 23 आयत में कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। और शाहराम के खादमों ने उससे कहा, उनका खुदा पहाड़ी क्या कहा? उनका खुदा क्या है? पहाड़ी खुदा है, पहाड़ी खुदा है, इसलिए वो हम पर गालिब आए। इसलिए वो हम पर गालिब आए। लेकिन हमको उनके साथ मैदान में लड़ने दे, तो जरूर हम उन पर गालिब होंगे। यहाँ अरामियों ने कहा, क्योंकि बहुत से मैंने बड़ी बाबरकत स्टडी आपको करवाई, आपको याद हो ना हो, पर मैंने अपने ज़मीर के अंदर कोई ऐसी बात नहीं रखी जिसकी वजह से मुझे खुदा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजील सुनाता रहूंगा जब तक मेरी सांसें हैं। मैंने इस बात को बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने रखा। मैंने यहोवा की मानिंद कोई मबूद नहीं, एक टॉपिक मैंने शुरू किया था, अनवान मैंने शुरू किया था, और मैंने मुख्तलिफ हमने देवताओं की शिकस्त के बारे में पढ़ा। आपको याद होगा मैंने मिस्र के 10 देवताओं के नाम भी आपको याद करवाए। उन्हें पूछांगा तो हम नहीं जानते, उनकी शिकस्त भी मैंने आपको बताई। मैंने बाल देवता की शिकस्त, मलकूम देवता की शिकस्त, फिर उसके बाद जदूम देवता की शिकस्त जो है हमने उसके बारे में पढ़ा। और मैंने एक चीज बड़ी वजाहत के साथ बयान की। मैंने एक वाकया आपके सामने उस वक्त रखा बाइबल का, यूना के बारे में। यूना ने क्या की? खुदा की नाफरमानी की और नैनवा जाने की बजाय कहां जाने को उसने फैसला कर लिया। अब जब तर्सीस जाने का फैसला कर लिया, फरमा बेदारी निकलते गया, की हो गया? ये तो कई निकलते जाते ने, पर अगो जाके पता नहीं की करते, अगो जाके काम निकलते जाते रहे हैं। ये भी निकल गया, पर वहां जाके उसका माइंड चेंज हुआ, नैनवा की बजाय तर्शीश को चला गया। और फिर मैंने फिर सरमन स्टडी किया हुआ है, कभी खुदा ने चाहा जरूर, जो बंदा खुदा से दूर होता है ना, उसमें कुछ खूबियां जरूर होती हैं, और कुछ निशानियां होंगी ने। और जो सब तो पहली निशानी में कटी है, वो बंदे तो आज नींदर बहुत आती है। पहली निशानी याद रख लो, जेड़ा बंदा खुदा तो दूर जेना। बड़े सारे लोग सवाल करते भाई सब नींदर बड़ी आती है, तो भाई नींदर क्यों आएगी ना, जो काम में डिस्कॉन्टैक्ट होएगा है। तो ये पहली निशानी है। जब आप देखें वो क्या था, नीचे गया, सो रहा था, है क्या कर रहा, और कैसी नींद सो रहा, इतनी गहरी नींद, सब कुछ तबाह होने के करीब, और पता ही नहीं है जनाब, वो पता नहीं की हो रहा है, वो एडा पक्का सुता है, पता ही नहीं। उन्हें उठाया गया, तो उन्होंने देखिए ये कंसेप्ट की यहां नुमाइंदगी है, कंसेप्ट की यहां बात की गई है। उन्होंने पहले उन्होंने अपने नाज को फेंका, अपने मबूदों को पकड़ा, क्योंकि दुनिया की कौमें जो थी वो बहुत से मबूदों को इसलिए मानती थी क्योंकि हर ये दुनिया के बुत परस्तों का ये अकीदा है कि वो जहां जिस जमीन पर जाते हैं उनके देवता की एक हद बंदी है। क्या उनका अकीदा है? उनके देवता की। इसलिए बहुत से लोग जब शिफ्ट होते तो वो अपने देवता की प्रस्तिश करते, साथ उनके देवताओं को भी मानना शुरू कर देते कि जहां हमारा देवता काम नहीं करेगा, यहां इनका देवता काम करेगा, है। तो वो इसलिए बहुत से देवताओं को, और खुदा ने बड़ी वजाहत कर, तू मेरे हुजूर गैर मबूदों को, क्योंकि तेरा खुदा जहां तू जाएगा, और दाऊद ने क्या कहा, तेरी हुजूरी तो खुदाया, तेरी रूह तो नस के
हमारा खुदा इतनी कुदरत वाला है, लिखा है पाताल भी उसके सामने खुला हुआ है। आमीन। सारी चीजें उसके सामने खुली हुई है। और जब उन्होंने अपने देवताओं को पुकारा, कोई मदद नहीं हो सकी, कोई कुछ नहीं हो सका। उन्होंने कहा थल्ले उठाओ, उठाया गया। तो जो उठाया गया तो फिर देखो किड्डा बड़ा रहा नहीं होए है पाव वक्त दिते है भगत ने, मैं जिंदा खुदा का मानने वाला है। ते कईयां नू जो होश आ जाए ना, फिर इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा कराते हैं, तारुफ बहुत बड़ा करवाते हैं। लेकिन कहने लगा मुझे फेंक दो जहां, और हमारा यहोवा इतनी कुदरत वाला है कि खुदा का बंदा समुद्रों की तह से अपने खुदा को पुकारता है और दुआएं आसमान पर चली जाती है। समुद्र की तह भी उसकी दुआओं को रोक नहीं सकी है। इस कदर जोरावर खुदा हमारा। आमीन। सारे काम कर छड़ दे है, साढ़े खुदा दे सिंगल उत्थे भी आते। कैसा अजीम खुदा।